بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، غزہ تباہ ہو چکا، 30,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ نہایت ہی مزریبل حالت میں ہیں، نہایت ہی قابل رحم حالت میں ہیں۔ ان کے پاس نہ پینے کو پانی کا ایک قطرہ ہے، نہ خوراک کا ایک دانہ ہے، نہ ادویات کی صورت میں کوئی سہارا ہے، نہ ہاسپٹلز کی صورت میں کوئی جائے پناہ ہے۔ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ مصر کی سرحد کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک دیوار کھڑی ہے، ایک اونچی دیوار جو فلک بوس ہے، اور جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے، وہاں سے ان کے مسلمان بھائی انہیں تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جہاد میں مصروف ہے۔ ہم لوگ بہت حیرانگی سے یہ سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، پوسٹ لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا ہر میڈیم استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز اور ولاگز بنا رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور حیران بھی ہو رہے ہیں کہ امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، جبکہ ہم خود امت مسلمہ ہیں۔ تو اگر جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں اور اپنی آنکھیں بند نہیں رکھی ہوئی جنہوں نے، اور اپنے ذہن بھی کھولے ہوئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہی کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ تقریباً 1200-1300 سال سے امت مسلمہ کا یہی کردار ہے۔ جب سے امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں یا مسلم معاشروں میں ملوکیت نے پنجے گاڑے ہیں، مسلمانوں کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ غرناطہ تباہ ہوا، کون امت مسلمہ میں سے اس کی مدد کو پہنچا؟ اسپین سے مسلمان مٹ گئے، کرتبہ، اشبیلیہ، سرکستہ، تلی تلا تباہ ہو گئے، ایک عظیم ترین مسلمان قوم تباہ ہو گئی، مٹ گئی، آج ان کی قبریں بھی نہیں ملتی۔ اس وقت امت مسلمہ میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی، مملوک اپنے عروج پر تھے مصر کے۔ کیا وہ ان کی مدد کو پہنچے؟ نہیں۔ ملکہ ایزابیلا جو کشتالیہ کی تھی، اس نے مملوک سلطان کو کہا کہ آپ اسپین کے مسلمانوں کی مدد اگر نہ کریں تو ہم جنیوا سے جو آپ کی جنگ ہے یا کوئی لڑائی ہے اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو مملوک سلطان چپ کر گیا۔ بغداد تباہ ہوا، امت مسلمہ میں سے کون مدد کو پہنچا؟ اور وہی بغداد، اسی بغداد کا عباسی خلیفہ، جب خوارزم شاہی سلطنت تباہ ہو رہی تھی تو جلال الدین نے مدد مانگی تھی، جلال الدین خوارزم شاہ نے، اس نے مدد نہیں کی۔ وسط ایشیا کے مسلمان چنگیز خانی طوفان میں مٹ گئے، تباہ ہو گئے، لیکن امت مسلمہ میں سے کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ جلال الدین نے شمس الدین التمش سلطان دہلی سے بھی مدد مانگی، لیکن مدد نہ ملی۔ پھر وہی بغداد جب تباہ ہوا تو کوئی مدد کو نہ آیا۔ ہندوستان سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، انگریز درجہ بدرجہ قبضہ کرتے جا رہے تھے، تو ٹیپو سلطان نے عثمانی خلیفہ سے مدد مانگی تھی، لیکن مدد نہ آئی۔ تو اگر ان تمام مثالوں کو دیکھیے، اور پھر سب سے بڑی مثال، نواسہ رسول اور خاندان رسول کی گردنوں پر تلواریں پھیری جا رہی تھیں اور امت مسلمہ خاموش تھی۔ وہ دل میں برا جان رہے تھے، وہ شاید آپس میں ہماری طرح محفلوں میں بیٹھ کر افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہوں گے، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہ کیا۔ تو اب اگر امت مسلمہ خاموش ہے، جبکہ فلسطینیوں کی چیخیں شاید عرش تک پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، یا امت مسلمہ نے کان بند کر رکھے ہیں، تو آپ ایک چیز پر حیرانگی کا کم سے کم اظہار نہ کریں کہ امت مسلمہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ امت مسلمہ اس لیے ایسا کر رہی ہے کہ امت مسلمہ نام کی عملی طور پر کبھی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ امت مسلمہ کے خون میں، ہمارے ڈی این اے میں جو ہے وہ ملوکیت کے آگے سر جھکانا شامل ہے، لکھ دیا گیا ہے ہماری قسمتوں میں، اور یہ جوا ملوکیت کا وہ ہم نے خود اپنے گردنوں میں ڈالا ہے، اور وہ 1200 سال سے ہے، چاہے وہ اموی خلافت کے نام پر ہو، چاہے عباسی خلافت کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی اور بادشاہ کے نام پہ ہو، چاہے عثمانی خلافت کے نام پہ ہو، یا چاہے آج کل کے جمہوری جو مطلق العنان حکمران ہیں یا طبقات ہیں ان کے نام پر ہوں۔ تو ہم نے خود کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم کسی
امت مسلمہ میں سے کسی کو کے لیے مدد کے لیے جا سکیں، ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صرف جہاد کر سکتے ہیں، لفظی جہاد، جبکہ فلسطین کا معاملہ، غزہ کا معاملہ لفظی جہاد سے بہت اوپر جا چکا۔ وہ مٹنے کو ہیں بالکل اسی طرح جس طرح اسپین سے مٹ گئے تھے مسلمان، بالکل اسی طرح جس طرح وسط ایشیا کے مسلمانوں کو چنگیز خان نے مٹا دیا تھا۔ وہ مٹنے کو ہیں اور ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ تو حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کردار 1300 سال سے ایسا ہی ہے۔